الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد پارہ نمبر 13 وما ابرئ 12ویں سپارے میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا قصہ اجمالی طور پر عرض کیا جا چکا ہے۔ اب اس قصے سے جو نصیحتیں حاصل ہوتی ہیں وہ عرض کی جاتی ہیں، لیکن یہ وضاحت ضروری ہے کہ ان عبرتوں اور نصیحتوں کا تعلق اس قصے کے صرف اس حصے سے نہیں ہے جو 13ویں پارے میں آیا ہے، بلکہ مجموعی طور پر پورے واقعے سے جو بصائر و عبر حاصل ہوتے ہیں اس سے اس کا تعلق ہے، اور اس کو بترتیب جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات مصیبت نعمت اور راحت تک پہنچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کی ابتدا تو المناک پریشانیوں سے ہوئی۔ انہیں کنویں میں بے یار و مددگار ڈال دیا گیا۔ مصر میں غلاموں کی منڈی میں ان کی خرید و فروخت ہوئی۔ عورتوں کے فتنے کا سامنا کرنا پڑا۔ کئی سال تک جیل کی کال کھوٹری میں بند رہے، لیکن انجام یہ ہوا کہ وہ مصر کے حکمراں بنے اور انہیں دینی اور دنیاوی عزت نصیب ہوئی۔ حسد انتہائی خوفناک بیماری ہے۔ سگے بھائیوں میں بھی یہ بیماری پیدا ہو جائے تو افسوسناک واقعات جنم لیتے ہیں۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اوصاف اور بہتر تربیت بہرحال اپنا رنگ دکھا کر رہتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تربیت ایک عظیم باپ کے ہاتھوں خاندان نبوت میں ہوئی، اور آباء و اجداد کی اخلاقی میراث میں سے بھی آپ نے وافر حصہ پایا تھا۔ مثالی تربیت اور اخلاقی کمال ہی کی وجہ سے آپ مصائب و شدائد کے سامنے بڑی پامردی سے کھڑے رہے، جس کی وجہ سے کلفت کے بعد راحت کا اور ظاہری ذلت کے بعد حقیقی عزت کا دور آ کر رہا۔ عفت و امانت اور استقامت ساری بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی۔ یوں ہی دین پر جمے رہنے والوں کو ایک نہ ایک دن عزت اور احترام حاصل ہو کر رہتا ہے، اور حقیقت اور حق کو جتنا بھی چھپایا جائے بالآخر وہ ظاہر ہو کر رہتے ہیں۔ مرد اور عورت کا اختلاط اور خلوت میں میل جول فتنے کا باعث ہوتا ہے۔ نہ زلیخا کو خلوت میسر آتی اور نہ ہی وہ برائی کی منصوبہ بندی کرتی۔ اس لیے اسلام نے مرد و زن کے خلوت میں ملنے کو حرام قرار دیا ہے۔ ترمذی اور نسائی میں حدیث میں ہے کہ جب مرد اور عورت تنہائی میں ملتے ہیں تو ان کے ساتھ تیسرا فرد شیطان ہے۔ ذات باری پر ایمان اور عقیدے کی پختگی سے مصائب کا برداشت کرنا اور اخلاقی نجاستوں سے دامن کا بچانا آسان ہو جاتا ہے۔ مومن کو چاہیے کہ وہ ہر تنگی اور پریشانی کے وقت صرف اللہ کی طرف رجوع کرے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کا ارتکاب نہ کرنے کی صورت میں جیل کی دھمکی دی تھی تو آپ نے معصیت پر مصیبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنے رب کو پکارا تھا کہ اے میرے رب، جیل مجھے اس برائی سے زیادہ محبوب ہے جس کی دعوت زنان مصر مجھے دیتی ہیں۔ بعض اللہ والوں کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان سے تعزیت کی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، مصیبت میں مبتلا ہوں، معصیت میں نہیں۔ سچا داعی انتہائی مشکل اور پریشان کن حالات میں بھی دعوت کے فریضے سے غافل نہیں ہوتا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام جیل میں بھی دعوت و تبلیغ اور اصلاح و ارشاد کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جو لوگ آپ سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ان کو بھی آپ نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد خواب کی تعبیر بدلائی، اور کہا جاتا ہے کہ جیل کے قیدیوں نے آپ کی دعوت سے متاثر ہو کر ایمان قبول کر لیا تھا، اور خود مصر کا بادشاہ بھی اسلام لے آیا تھا۔ اسی طرح سے اس قصے سے یہ بھی جو ہے وہ سبق ملتا ہے کہ ہر مسلمان کو عموماً اور داعی اور پیشوا کو خصوصاً اپنے دامن کی صفائی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کئی سال بعد جب رہائی نصیب ہوئی تو آپ نے اس وقت تک جیل سے باہر قدم رکھنے سے انکار کر دیا
جب تک کہ آپ کی برات اور طہارت کا اعلان اور اعتراف نہ کر لیا جائے، تاکہ کل کو آپ کو یہ طعنہ نہ دیا جائے کہ معاذ اللہ تھے تو مجرم مگر رحم اور ترس کھاتے ہوئے رہا کر دیا گیا۔ اس واقعے سے صبر کی فضیلت اور اس کے بہترین نتائج کا بھی یقین آ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنویں کی تاریکی سے جیل کی تنہائی تک اور عزیز مصر کے گھر سے بھائیوں کو معاف کرنے تک ہر جگہ مضبوطی کے ساتھ صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس صبر کے جو نتائج سامنے آئے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صبر راحتوں اور نعمتوں کے دروازے کی چابی، نصف ایمان اور اللہ کی نصرت اور رحمت کو متوجہ کرنے کا اہم ذریعہ ہے۔ اس قصے کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کی برات اور طہارت کی کئی شہادتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی شہادت رب العالمین کی ہے، دوسری شہادت شیطان کی، کیونکہ شیطان نے باری تعالیٰ کے سامنے قسم کھا کر کہا تھا کہ تیری عزت کی قسم میں سب انسانوں کو گمراہ کر دوں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص ہیں، اور اس میں شک ہی کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مخلص اور منتخب تھے، لہذا انہیں راہ راست سے ہٹانا خود شیطان کے بقول ممکن ہی نہ تھا۔ تیسری شہادت خود حضرت یوسف علیہ السلام کی کہ ابھی گزرا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے رب، مجھے جیل زیادہ محبوب ہے اس برائی سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اور چوتھی شہادت عزیز مصر کی بیوی کی ہے کہ جب اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب حق واضح ہو گیا، میں نے اسے پسلانے کی کوشش کی تھی اور یہ سچوں میں سے ہے۔ پانچویں شہادت عزیز مصر کے خاندان کے اس فرد کی ہے کہ جس نے کہا تھا کہ اگر قمیص آگے سے پھٹی ہے تو یہ سچی اور یوسف معاذ اللہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ جب دیکھا گیا تو آپ کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ چھٹی شہادت ان زنان مصر کی ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ انہوں نے آپ کے کردار کی صفائی کی گواہی دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں یوسف کے بارے میں کسی برائی کا علم نہیں۔ ان تمام شہادتوں سے قطعی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی ثابت ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی سیاہ دل آپ کی طرف برائی کی نسبت کرتا ہے تو اس سے بڑا جاہل اور غبی کوئی نہیں۔ 12ویں نصیحت اس قصے سے یہ حاصل ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو تکلیف میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لے تو اس کی تقدیر اور فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر کسی کے ساتھ خیر اور عزت کا فیصلہ کر لے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ سورہ یوسف کا اختتام اس آیت پر ہوا ہے کہ ان کے قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن ایسی بات نہیں جسے خود بنا لیا جائے، بلکہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ گویا اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جو اللہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر تخت پر بٹھا سکتا ہے، وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عزت عطا کرے اور ان کے لائے ہوئے دین کو تمام ادیان پر غالب کرے۔ سورہ یوسف کے بعد اس سپارے کے اندر سورۃ الرعد ہے۔ سورہ رعد مکی ہے، اس میں 43 آیات اور 6 رکوع ہیں۔ اس صورت میں تینوں بنیادی عقائد یعنی توحید، نبوت اور بعث بعد الموت سے بحث کی گئی ہے۔ اس صورت کی پہلی آیت میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر ہے۔ یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، ان کی ابتدا میں عام طور پر قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے، جس سے اس قول کو تقویت حاصل ہوتی ہے جس کے مطابق حروف مقطعات ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لائے جاتے ہیں جو قرآن مجید کو معاذ اللہ انسانی کاوش قرار دیتے ہیں۔ اس صورت میں جو اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، سورت کی ابتدا میں اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں کہ آسمانوں اور زمین، سورج اور چاند، رات اور دن، پہاڑوں اور نہروں، غلہ جات اور مختلف رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے، اور موت اور زندگی، نفع اور نقصان اس اکیلے کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا یہ کہ قیامت کے دن میں بعث و جزا کو ثابت کیا گیا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ جو مشرکین کے سمجھ میں نہیں آتا تھا،
وہ اللہ کے وجود کا اقرار بھی کرتے تھے، اسے ارض و سما کا خالق بھی تسلیم کرتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ ہڈیوں کے بوسیدہ اور گوشت پوست کے مٹی میں رل مل جانے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکوں کو تو اس پر تعجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی، جبکہ در حقیقت باعث تعجب بعث بعد الموت نہیں بلکہ بعث بعد الموت کا انتظار باعث تعجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک اصولی بات جو ہے فرمائی گئی ہے کہ کسی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو خصوصی معاملہ ہوتا ہے وہ اپنے معاملے کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ اس قوم کے حالات نہیں بدل جاتے۔ جب وہ قوم خود ہی اپنے آپ کو نعمت کے بجائے مصیبت اور کشائش کے بجائے تنگی کا مستحق بنا لیتی ہے تو پھر اللہ بھی اپنا معاملہ بدل دیتا ہے۔ آج اگر امت مسلمہ اپنے لیے عزت چاہتی ہے تو اسے ذلت والے اسباب ترک کر کے عزت والے اسباب و وسائل اختیار کرنے ہوں گے۔ محض عزت کی آرزو سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ باطل اور اہل باطل کو اس سیلابی جھاگ سے تشبیہ دی گئی ہے جو بظاہر ہر چیز پر چھائی ہوتی ہے لیکن بالآخر سوکھ کر ظاہر ہو جاتی ہے۔ حق اور اہل حق کو اس سونے اور چاندی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جو زمین پر ٹھہرا رہتا ہے، پھر آگ میں تب کر بالکل خالص ہو جاتا ہے اور میل کچیل اس سے الگ ہو جاتا ہے۔ دنیا بھر میں باطل کی مادی جھاگ جو اٹھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، یہ جھاگ خود بخود بیٹھ جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حق کے سچے پرستار کھڑے ہو جائیں۔ لیکن جو صورت نظر آ رہی ہے وہ تو یہ ہے کہ حق کے نام لیواؤں نے اہل باطل کے اور اہل باطل نے اہل حق کے بعض طور طریقے اپنا رکھے ہیں۔ اہل تقوی اور حقیقی عقل مندوں کی 8 صفات بتائی گئی ہے۔ وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد شکنی کے مرتکب نہیں ہوتے۔ جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں جوڑے رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، برے حساب سے خوف رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی اور اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اشقیاء کی 3 علامات ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، دوسری یہ کہ اللہ نے جن رشتوں کو باقی رکھنے کا حکم دیا ہے وہ انہیں ختم کرتے ہیں، اور تیسری یہ کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ انبیاء بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہوتے ہیں، ان کے بیوی بچے بھی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ان کے معجزات کا تعلق ہے تو یہ ان کا ذاتی کمال نہیں ہوتا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے صادر ہوتے ہیں۔ وہ لوگ مقام نبوت سے ناواقف ہیں جو بشر ہونے کی وجہ سے ان کی نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ سورت کے اختتام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نبوت و رسالت کی خود شہادت دی ہے، اسی طرح وہ اہل کتاب بھی آپ کی نبوت کے گواہ ہیں جو تعصب سے پاک ہیں۔ سورہ رعد کے بعد اسی 13ویں سپارے کے اندر سورہ ابراہیم بھی ہے۔ سورہ ابراہیم مکی ہے، اس میں 52 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی اور حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کریم کا ذکر ہے، اور اس کی پہلی آیت میں نزول قرآن کی حکمت اور مقصد بیان کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالو، اپنے رب کے حکم سے، یعنی غالب اور قابل تعریف ذات کے راستے کی طرف۔ سورہ ابراہیم میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں وہ یہ ہیں۔ تینوں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور بعث و جزا پر ایمان سے بحث کی گئی ہے، یعنی آخرت کا اور اس میں جزا سزا کا ذکر کیا گیا۔ کافروں کی مذمت اور ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ مومنوں کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے بتایا گیا ہے کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے اعراض و انکار اور عداوت و مخالفت کا یہی رویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں۔
اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو ذکر کی ہے جو بعض انبیاء اور انہیں جھٹلانے والوں کے درمیان ہوئی۔ ان مکذبین نے انبیاء کی دعوت کے جواب میں 4 شبہات پیش کیے۔ ایک تو یہ کہ رب العالمین کے وجود کے بارے میں شبہ، جو کہ مشرکین کے ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ اور جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس سے قوی شک میں ہیں۔ اسی شبے کے جواب میں انبیاء نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں شک کرتے ہو جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کے دلائل تو اس قدر واضح ہیں کہ ان پر کسی دلیل اور برہان کے قیام کی ضرورت ہی نہیں۔ کائنات کا ہر ذرہ اور ہر حرکت و سکون اس کی وحدانیت کی گواہ ہے۔ کیا جب سورج طلوع ہو جائے تو پھر دن کے وجود پر کسی اور دلیل کی بھی ضرورت باقی رہتی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ مشرکین کا خیال تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا۔ انبیاء نے جواب دیا کہ بے شک ہم بشر ہیں، لیکن بشر کا رسول ہونا محال نہیں۔ رسول اسے کہتے ہیں جس پر وحی نازل ہو، اور ہم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ حکمت الہیہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی طرف کسی انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجا جائے۔ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو کسی فرشتے ہی کو نبی بنا کر بھیجا جاتا۔ مشرکین کو ہدایت سے محروم رکھنے والا ایک بڑا سبب تقلید آبا تھا۔ وہ اپنے آبا کی راہ چھوڑنے کے لیے کسی طرح بھی تیار نہ تھے۔ قرآن نے متعدد مقامات پر اس کی تردید فرمائی ہے۔ اور چوتھا شبہ وہ یہ پیش کرتے تھے کہ جن معجزات کا ہم مطالبہ کرتے ہیں وہ ہمیں کیوں نہیں دکھائے جاتے؟ اس کا جواب انبیاء نے یہ دیا کہ کسی بھی معجزے کا دکھانا ہمارے اختیار میں نہیں۔ معجزہ دکھانا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اس کی مرضی ہے وہ دکھائے یا نہ دکھائے۔ یہ معجزہ نبیوں کے ہاتھوں سے صادر ہوتا ہے، اور اس میں اتنی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ من جانب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے لیے باقاعدہ کوئی ریاضت نہیں کی جاتی اور نہ ہی کوئی سیکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی اپنے نبیوں کے ہاتھ سے معجزات جو ہے وہ ظاہر فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی نیک آدمی ہو، ولی ہو، تو اس کے ہاتھوں سے کوئی ایسی چیز جو خرق عادت ہو وہ اگر ظاہر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی کوئی سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے مشرکین کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، تو معجزہ تو اللہ ہی کی طرف سے، اس لیے انبیاء نے فرمایا کہ یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم خود کوئی معجزہ دکھا دیں، بلکہ یہ تو اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہے گا معجزہ دکھا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا دستور اور وعدہ یہ ہے کہ وہ شکر کرنے والوں کو اور زیادہ دیتا ہے، اور ناشکری کرنے والوں کے لیے اس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ انسان منعم کے فضل و احسان کا اقرار کرے، اس کی تعریف کرے، اور نعمت کو اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے وہ نعمت عطا کی گئی ہے۔ نعمت علم کا تقاضا یہ ہے کہ عمل کیا جائے اور جاہلوں کو تعلیم دی جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ اسے نیکی اور احسان کے مواقع پر خرچ کیا جائے، اسی پر دوسری نعمتوں کو قیاس کر لیا جائے۔ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں اس کا زبان سے بھی شکر ادا کرتا رہے، ان نعمتوں کی قدر دانی کرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے، یہ نعمت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے پورا جسم وجود بخشا، آنکھیں دی، کان دیے، زبان دی، پورے جو ہے وہ اعضاء و جوارح عطا کیے ہیں، اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور زبان سے بھی شکر ادا کرتا رہے، اور زبان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو یہ نعمتیں ہیں تمام اعضاء، ان کو اللہ کے ہی حکم کے مطابق جو ہے وہ استعمال کرے، اللہ ہی کے حکم کے مطابق جو ہے اس پر عمل کرتا رہے۔ جو مال دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ دینے والا ہے، اور جو ذات دے سکتی ہے وہ لے بھی سکتی ہے۔ جو آج دینے پر قادر ہے وہ کل بھی دینے پر قادر ہے، اس لیے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے، ان جگہوں پر خرچ کرے کہ جو جگہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اور محبوب ہیں۔ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعائیں خاص طور پر ذکر کی گئی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اہل مکہ، اپنی اولاد اور خود اپنے خاندان کے لیے کی تھی۔ ان دعاؤں میں انہوں نے امن، رزق، دلوں کی میلان، اقامت الصلاۃ اور مغفرت کی درخواست کی تھی۔ حق اور ایمان کے کلمے کو شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت کے ساتھ، اور باطل اور ضلالت کے کلمے کو شجرہ خبیثہ
یعنی ناپاک درخت کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ کلمہ طیبہ جب واقعی دل میں اتر جائے تو اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیریں ہوتا ہے، جبکہ کلمہ خبیثہ کے لیے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے ثمر ہے۔ سورہ ابراہیم کی آخری رکوع میں قیامت کے منظر کشی کی گئی ہے اور جہنم کے ہولناک عذابوں کا تذکرہ ہے۔ جیسے اس سورت کا آغاز نزول قرآن کی حکمت کے بیان سے ہوا تھا، اسی طرح اس کی آخری آیت میں اس کا مقصد نزول بیان کیا گیا ہے اور ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام ہے تاکہ اس سے انہیں ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔